دیکھو سوچو جانو چینل میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں دوستو؟ آج میں آپ کے لیے ٹاپ انسائیڈ نیوز لے کے آیا ہوں جو کہ اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ تو نیوز میں جانے سے پہلے میں آپ کو کہتا چلوں، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں بریکنگ نیوز کی طرف۔ تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ 3 سے 5 قسم کی نیوز ہیں، جس میں عمران خان کے حوالے سے بھی ہمارے پاس نیوز ہیں جو ان کے ساتھ ناانصافی اور ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ناانصافی اور ظلم ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اور دوسرا جو ہے وہ سب سے اہم خبر وہ نواز شریف کے حوالے سے ہے۔ اور تیسرا جو ہمارا بہت ہی اہم ٹاپک ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے، جو اس میں انہوں نے ایک مراسلہ جو سامنے آیا ہے اور ایک ان کی بدنیتی جو شو ہو رہی ہے وہ بھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ فرسٹ نیوز کی طرف۔ عمران خان کی اٹک سے اڈیالہ جیل کی منتقلی کی درخواست پر سماعت جو ہے وہ آج نہیں کی انہوں نے۔ جو ہے وہ اب دیکھ لیں، اب ججز جو ہے نا وہ ڈیلی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی نیا ایشو جو ہے نا وہ لے کے آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو اس میں نیوز آئی ہے وہ یہی ہے کہ جو عمران خان کو جو روٹیاں جو دی جا رہی ہیں وہ کہتے ہیں وہ باسی ہے، جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے وہ انتہائی ناگزیر اور بہت ہی شرمناک سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انصاف جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے، تو اس پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف ہے۔ تو ان کو جو ہے نا انصاف تو لے کے آئے لیکن ان کو انصاف مل نہیں رہا۔ تو ان کو جو ان کا جیل خانے میں جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی غلط کیا جا رہا ہے اور ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں ان کو جو چٹائی پہ سلایا جا رہا ہے، اور ماحول بھی خاص طور پہ اچھا نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہ دی تھی کہ ہمیں جو ہے نا وہ جیل سے جو ہے نا وہ اڈیالہ جیل میں جو ہے نا منتقلی کی درخواست دی تھی، لیکن اس درخواست پہ کوئی بھی رد عمل نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ الٹا ڈیلے کی ہوتا جا رہا ہے اور اس جو ہے نا چیز کو انسنی کر دیتے ہیں۔ تو یہ ظلم جو ہے ہمیشہ وہ سدا نہیں رہتے۔ تو جو عمران خان صاحب یہ سب کچھ سہ رہے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے نا وہ قوم کے لیے برداشت کر رہے ہیں، وہ قوم کو سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ باہر نہیں گئے، باہر ملک چھوڑ کر نہیں گئے، نہ وہ انہوں نے بیماری کا بہانہ بنایا۔ تو وہ یہ سب کچھ قوم کے لیے کر رہے ہیں۔ تو دوسری خبر جو ہے وہ سب سے اہم ہے کہ انہوں نے عرفان صدیقی نے بھی آج نیوز سے بتایا کہ نواز شریف جو ہے نا ستمبر کے تیسرے ہفتے میں آ کر انتخابی مہم چلائیں گے، جو کہ ایک بہت ہی دیکھ لیں عرفان صدیقی، حالانکہ کل بھی ایک بیان آیا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کا، انہوں نے کہا تھا کہ سب کچھ جو ہے نا وہ طے ہو گیا ہے، تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ تو اس بات کا کہنے کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں تو اس بات کی کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو کہتے ہیں نا کہ دنا دشمن سے بیوقوف دوست سے دنا دشمن بہتر ہے۔ تو عرفان صدیقی نے صحیح سچ کہا ہے کہ نواز شریف جو ہے نا وہ تیسرے یا چوتھے ہفتے میں آ جائیں گے ستمبر کو۔ تو رانا ثناء اللہ کو یہ بات بالکل ہرگز نہیں کہنی چاہیے، یہ سب کچھ طے ہے۔ وہ آ کے جو ہے نا وہ الیکشن کی جو ہے نا وہ لیڈ کریں گے، وہ عوام کے مسائل کو دیکھیں گے، حل کریں گے، پتہ نہیں کیا حل کریں گے، کیا مسائل کو دیکھیں گے۔ وہ یہی دیکھیں گے کہ عوام نے جو ہے نا وہ 16 مہینے کس عذاب سے گزری ہے، انہوں نے 16 مہینے کس تکلیف، کس دکھ، کس درد میں انہوں نے برداشت کیا ہے، یا تو پھر پتہ نہیں وہ انہی کا گند جو ہے نا وہ آگے اٹھائیں گے۔ اب بس یہی ہی رہ سکتا ہے، اب وہ انہی کا گند جو ہے نا وہ اپنے اوپر لے لیں، اب یہی ہو سکتا ہے، اب اور تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب یا پھر نواز شریف قطع تعلق کر لے بھائی سے، بھائی جو کچھ بھی انہوں نے کیا، جو بھی انہوں نے سب کچھ کیا وہ میری پارٹی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو میں جو ہے نا اب ہی پارٹی کو اب لیڈ کروں گا، میں ہی اب اس پارٹی کو سنبھالوں گا۔ تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، اب نواز شریف کا جو ہے وہ اب کیا ان کا نیا بیانہ ہوتا ہے، اب کیا سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی اہم خبر آئی ہے۔ تو نواز شریف جو ہے نا وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جسٹس عمر عطیہ بندیال جو ہے نا وہ 16 ستمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن وہ جاتے جاتے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ایسا وہ اپنا طاقت یا اس کا مظاہرہ کر کے دکھاؤں گا جو کہ ان کے لیے بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہوگی۔ تو اس لیے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تیسرے یا چوتھے ہفتے میں آؤں گا، لیکن ہمیں بھی نہیں لگتا کہ نواز شریف واپس آئیں، کیوں نہ کہ ہمیں بھی امیدیں اب عوام بھی اس امیدوں سے جو ہے نا وہ اب ختم ہو گیا۔ اب عوام کو جب بھی یہ خبر دی جاتی ہے کہ نواز شریف ماہ رمضان میں آ رہے ہیں، نواز شریف اب آ رہے ہیں، نواز شریف اگلے مہینے آ رہے ہیں، لیکن عوام نے بھی اب دلچسپی لینا چھوڑ دی ہے،
کہ وہ بس ایسے اب خبریں بنا لیتے ہیں، نیوز بنا لیتے ہیں، بس جی وہ اب آ رہا ہے اب آ رہا ہے، لیکن وہ ابھی تک آیا نہیں ہے۔ تو نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہے۔ تو الیکشن کمیشن کا جو مراسلہ سوشل میڈیا پہ آیا ہے کہ عام انتخابات جو ہے نا وہ 90 دن میں نہیں ہوں گے۔ تو شہباز شریف نے جو ابھی انہوں نے جو جتنے بھی ریسنٹلی بل پاس کیے ہیں، لیکن اب ان کو پتہ چلے گا کہ جو انہوں نے بل پاس کیے کر کے نا، جو انہوں نے سب سے بڑی غلطیاں کی ہیں نا اپنی حکومت کو کرنے میں، کہتے ہیں نا کہ ایسے سمجھے کہ شہباز شریف وہ ان کا بیان بھی آیا تھا کہ میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہوں کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، کہ یار یہ سیاسی لیڈر جو ہوتے ہیں نا وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرتے، وہ ہمیشہ عوام کا خیال کرتے ہیں۔ اور ہم نے بھی دیکھا ہے پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کبھی بھی ایسے 55 پلس سے جو ہے نا وہ کبھی بھی اتنی تیزی سے بل پاس نہیں ہوئے، لیکن ان کا جو نقصان یہ اب شہباز گورنمنٹ اب ان کو پی ڈی ایم جو اٹھائے گی وہ اس کے سامنے ہی ہے۔ اب پہلا رزلٹ تو آپ کے سامنے آ گیا کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے نا انتخابات 90 دن میں نہیں کرائیں گے۔ تو انہوں نے آزادی دی تھی تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اب ہم 90 دن میں نہیں کرائیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب جو انتخابات ہیں وہ شاید 1 سال یا 2 سال یا اس سے مزید 2 سے 3 سال وہ الگ ہو سکتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے بھی سوچ رکھا ہے کہ ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے جو ہے نا وہ حالات بہت کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا ہے کہ اب جو ہے نا ان کو 6 سے 7 مہینے یا 1 سال تک جو ہے نا ان کو بریک دی جائے اور ہم جو ہے نا اب حکومت کریں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے نا وہ ہر بار جو ہے نا وہ ایسے تجربات نہیں کرنے چاہیے جو کہ عوام کے خلاف ہوں۔ تو ان کو جو ہے نا ہمیشہ 10 کروڑ جو 9 کروڑ 22 کروڑ 25 کروڑ کی آبادی ہے، تو ان کو جو ہے نا عوام پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ عوام کے نمائندوں نے ہی ان کو سلیکٹ کرنا ہے اور انہوں نے ہی ترقیاں دینی ہے، تو ایک فرد پہ نہیں، جو ایک فرد ہی پوری قوم کو چلائے گا۔ تو پلیز آپ ایسے تجربات مت کیجئے جو کہ پاکستان کے لیے بہت ہی مشکل ہو۔ تو الیکشن کمیشن کا یہ پہلا جو ہے نا وہ شہباز شریف کو جو اب سمجھ آ جائے گی آہستہ آہستہ کہ ان کے ساتھ کیا ظلم اور انصافیہ جو اب ہونے والی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری سب سے اہم نیوز اور ہاٹ ٹاپک تھے جو انسائیڈ نیوز بھی تھی۔ تو آپ کو کیسا لگا یہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ایک نئی شاندار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔